اس سے پہلے کہ آج کا سبق ہم شروع کریں، سبق شروع کرنے سے پہلے قرآن پاک میں آئے ہوئے کچھ الفاظ اور ان کے معنی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب وہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ آج کے سبق کا ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ ایک لفظ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، بقرۃ۔ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کا نام بھی یہی ہے، اور بقرہ، بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرۃ، ایک گائے کو ذبح کرنے کا۔ تو میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو بقرہ، اس کا لغوی معنی کیا ہے، یعنی لغت میں اگر ہم بقرۃ دیکھنے کے لیے جائیں تو لغت میں کیا لکھا ملے گا؟ تو آپ بتائیں گے کہ لغت میں لکھا ہوگا کہ بقرۃ کا مطلب ہے گائے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اس کا لغوی معنی معلوم کر لیا۔ اگر بات لغوی معنی معلوم کرنے کی ہے تو پھر افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، سورۃ الغاشی کے آیت نمبر 67، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تو کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ اس کو کیا خوب تخلیق کیا گیا۔ تو یہاں پر اگر ایک لفظ میں آپ کی توجہ دلاؤں، ایک لفظ پر الابلی، اور میں آپ سے کہوں کہ یہ جو الابلی ہے، یہ لفظ کس کے لیے وضع کیا گیا، کس چیز کے لیے وضع کیا گیا؟ تو آپ کہیں گے اونٹ کے لیے وضع کیا گیا، اونٹ کے علاوہ کسی اور کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔ اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اونٹ، اور لغت میں بھی یہی لکھا ہے کہ اونٹ۔ تو اللہ رب العزت کی مراد یہاں پر وہ جو اونٹ جو حیوان ہوتا ہے وہ ہے؟ آپ کہیں گے بالکل، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیا خوب تخلیق کیا گیا؟ تو الفاظ اور معنی، ایک لفظ کا کیا معنی ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ تیسری مثال، فیہما فاکہۃ، تو ان دونوں باغوں میں میوے ہیں۔ اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے وہ نخلن، نخلن اگر ڈکشنری میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ نخلن کا ایک مطلب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کھجور۔ تو کیا اللہ رب العزت نے یہاں پہ نخلن سے مراد کھجور لی ہے؟ بالکل یقیناً، جنت میں کھجور کی بات ہو رہی ہے۔ ورمان، تو رمان کا ڈکشنری میں مطلب ہوتا ہے انار۔ تو اس سورۃ الرحمن کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے رمان سے مراد کیا وہی لی ہے جو کہ لغت میں لکھی ہوتی ہے کہ رمان انار کو کہتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو کچھ مثالیں بتائیں کہ بقراتن کا مطلب گائے ہوتا ہے اور یہاں بھی گائے مراد ہے، الابلی کا مطلب اونٹ ہوتا ہے تو یہاں بھی اونٹ ہی مراد ہے، اور رمانن کا مطلب انار ہوتا ہے تو یہاں پہ انار ہی مراد ہے۔ یہ مثالیں دیکھنے کے بعد ایک اور مثال بھی دیکھیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم نے لامستم چھوا، نساء اپنی عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، اور پھر تم نے پانی نہیں پایا، فتیمموا، تو تم تیمم کرو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو لامستوم ہے جو کہ چھونا ہے، تو کیا عورت کو چھونے سے آ، غسل فرض ہو جاتا ہے؟ اور پھر اگر غسل کرنے کے لیے پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، تو کیا تیمم فرض ہو جاتا ہے؟ لامستم، یہ لامستم جس طریقے سے میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ بقرتن کا مطلب گائے ہوتا ہے، تو وہ گائے کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے، گائے کو ہی ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ رمانن، جنت میں رمانن ملے گا، انار ہے یہ۔ لیکن یہاں پر جو لفظ آیا لامستم، یہ لام میم سین، اس کے حروف اصلیہ لمس، لمس سے نکلا ہے جو ہاتھ سے چھونے کے لیے وضع کیا گیا۔ ڈکشنری میں اگر لام میم سین کا معنی اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاتھ سے چھونا، کسی بھی چیز کو ہاتھ سے چھونا۔ تو کیا یہاں پر اللہ رب العزت کی یہ مراد ہے؟ کیا لامستم النساء، کیا تم نے عورتوں کو چھوا؟
تو عورتوں کو چھونے سے مراد ہاتھ سے ٹچ کرنا، اگر یہ مراد ہے تو پھر آگے لکھا ہے کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا، پھر تم تیمم کرو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پیچھے اس آیت سے پیچھے جو بات چل رہی تھی طہارت کی، ناپاکی کو زائل کرنے کی، دور کرنے کی، تو ایسے موقع پہ عورت کو ہاتھ سے جسٹ چھونے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے لیے آیا لامستم. تو دراصل آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ نہیں، یہاں پر لامستم سے مراد اپنی بیوی کو ہاتھ سے چھونا نہیں بلکہ جماع کرنا ہے. تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ او لامستم النساء، یا تم نے اپنی عورتوں کے ساتھ جماع کیا ہو ہے، پھر اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کرو. تو اب پھر آپ کو پتا ہے کہ جماع کرنے سے وہ تو غسل فرض ہو جاتا ہے، پھر اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرنا پڑے گا. لیکن یہاں پر لفظ یہ تو نہیں آیا نا کہ اگر تم نے جماع کیا ہو، یا جیسے لفظ آیا ہوتا او جامعتم النساء، جامعتم النساء تو نہیں آیا ہوا، جیم میم عین اس کے حروف اصلیہ تو نہیں، تب تو ایک الگ بات تھی. لیکن یہاں پر تو لام میم سین والے حروف اصلیہ آئے ہیں جن کا مطلب ہاتھ سے چھونا ہوتا ہے. لیکن جو لام میم سین حروف اصلیہ کے جو معنی ہوتا ہے جو کہ ہاتھ سے چھونا ہوتا ہے، یہاں پر اس آیت میں وہ مراد نہیں ہے. تو میں نے آپ کو دو چیزیں بتائیں، یعنی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا، لغت بنانے والے نے لغت میں اس لفظ کا جو معنی لکھا، اسی معنی میں وہ قرآن پاک میں استعمال ہوا. بقرتن کا مطلب گائے ہی ہوتا ہے لغت میں، تو اس آیت میں گائے ہی مراد ہے. یہاں سے آپ کو ایک بات میں بتاتا ہوں کہ بقرتن کا ایک اپنا معنی موضوع لہو. اب یہ ایک نیا لفظ آپ نے سنا ہے. ایک معنی، معنی تو معنی ہوتا ہے، اور ایک موضوع، موضوع کا مطلب وضع کیا گیا، لہو اس کے لیے. معنی موضوع لہو، اس لفظ کے لیے جو معنی وضع کیا گیا. معنی موضوع لہو، اس لفظ کے لیے جو معنی وضع کیا گیا. تو کیا، سوال سنیں اب آپ، تو کیا بقرتن کا لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا ہے؟ یعنی دوسرے الفاظ میں کہ کیا بقرتن کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا، یعنی گائے کے لیے؟ تو آپ کہیں گے کہ یس. پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا الابلی اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا؟ آپ کہیں گے اس کا معنی موضوع لہو وہ تو لغت میں اونٹ ہوتا ہے، تو ہاں یہاں پر اونٹ ہی کی مراد ہے. پھر آپ سے پوچھیں کیا رمان اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا یہ لفظ؟ تو آپ کہیں گے کہ ہاں رمان، جس کا مطلب انار ہوتا ہے، اور اس کا معنی موضوع لہو انار ہوتا ہے. نخل کا معنی موضوع لہو ہی کھجور ہوتی ہے. تو یہاں پر یہی مراد ہے، یعنی یہ اس آیت میں اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا ہے. اور وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ کبھی کبھی اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال نہیں ہوتا، جیسے کہ لامستم، یہ تو ہاتھ سے چھونے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ہاتھ سے چھونا مراد نہیں ہے. اس کی پوری ڈیٹیل ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں تو مراد ہے جمع کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے لام میم سین، یہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ کبھی استعمال اپنے معنی موضوع لہو میں ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے. اگر اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہوا وہ ہو تو اس کو کہتے ہیں حقیقت ہے. اور اگر اپنے معنی موضوع لہو میں نہیں بلکہ کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں مجاز. اب میں آپ کو بتاتا ہوں آج کے سبق کا ٹاپک کیا ہے. اتنی بات سمجھنے کے بعد آج کے سبق کا ٹاپک کیا ہے؟ ہم قرآن پاک کے الفاظ کی یعنی نظم قرآنی کی تقسیمات پڑھ رہے تھے، کیٹیگریز، اور ان تقسیمات کے تحت اندر میں آنے والی ٹائپس پڑھ رہے تھے، یعنی اقسام. ہم نے پڑھا تھا کہ خاص، عام، مشترک، مؤول، اور وہاں سے ہم اپنی یہ کیٹیگریز لیتے ہوئے آئے. دو کیٹیگریز ہم پڑھ چکے، تیسری کیٹیگری اس وقت ہمارے سامنے اسکرین پر ہے، یعنی تیسری تقسیم. اور اس تیسری تقسیم کے تحت چار اقسام آئیں گی. تیسری تقسیم کیا ہے اب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ لفظ کا، کسی لفظ کا اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہونا. پہلے اتنا سمجھیں آپ
किसी भी लफ्ज का उस माना में इस्तेमाल होना जिसके लिए इसको वजह किया गया। किसी लफ्ज का उस माना ही उसी माना में इस्तेमाल होना जिसके लिए उसको वजह किया गया था। एक तो ये बात हो गई। या फिर उस लफ्ज का, या के बाद वाली बात है, या फिर उस लफ्ज का किसी दूसरे माना में इस्तेमाल होना। तो ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है, और अभी हम देखेंगे। तो इस लिहाज से कि क्या लुगत बनाने वाले ने किसी लफ्ज का लुग़वी माना वजह किया था, तो क्या उसके अलावा वाले माना में भी वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कहीं? तो वही देखेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे असद, अब ये बताओ, आपको गाय की मिसाल बताई थी, यहाँ पे ऊंट की बताई थी। मैं आपको शेर की मिसाल बताता हूँ। शेर को कहते हैं असद, असदुन। तो अगर कोई किसी शेर को कहे कि ये असद है, तो हकीकत। कोई अगर किसी शेर पर बोले कि ये असद है, तो इस बात को कहेंगे हकीकत, क्योंकि उसने असद को हकीकी माना में इस्तेमाल किया। लेकिन अगर कोई बहुत बहादुर इंसान होता है, जो शेर दिल इंसान होता है, वो होता तो इंसान है, वो शेर नहीं होता। लेकिन उस इंसान को उसकी उन सलाहियतों की वजह से अगर कोई कहे कि भाई बड़ा शेर आदमी है, यानी कहे कि असद है, किसी शेर दिल इंसान को कह दे असद, तो फिर ये होगा मजाज। ये यानी उसने मजाजी माना इख्तियार किया। तो इसका मतलब है कि कभी हकीकत भी होती है और कभी मजाज भी होती है। इस लिहाज से लफ्ज का अपने ही माना में इस्तेमाल होना, या अपने नहीं बल्कि दूसरे किसी माना में इस्तेमाल होने की तकसीम में आपके पास चार चीजें आएंगी। एक कहलाती है हकीकत, एक मजाज, एक सरीह, और एक किनाया। अब इसको समझें, मैंने आपको टेक्स्ट क्या लिख कर दिया है। तो उसूलन तो ये होना चाहिए कि जब आप स्क्रीन पर टेक्स्ट देख रहे हो और वीडियो सुन चुके हो, तो उसके बाद आप फिर दोबारा से वीडियो को प्ले करें और उसको म्यूट कर दें और टेक्स्ट अपने पास उतार लें। ये टेक्स्ट आपको किताबों में इतने आराम से नहीं मिलेगा। कई किताबों में से ये देखकर तैयार करके मिसालें लाकर आपको दिखाई जाती हैं। या अगर किताबों में कोई मुश्किल अल्फाज में बात लिखी हुई होती है, उसको आसान करके यहाँ पर पेश किया जाता है, किया गया है। अब देखें हकीकत के बारे में क्या लिखा है। टॉपिक आपके समझ में आ गया कि हम किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, कि उसी माना में इस्तेमाल होना या उसी माना में इस्तेमाल ना होना। तो उसमें सबसे पहली जो किसी में वो हकीकत है कि जब किसी लफ्ज को उसी चीज पर बोला जाए जिसके लिए उसे लुगत में वदा किया गया था, तो ये हकीकत है। ये तो बहुत आसान सी बात है। जैसे असद लुगत में शेर के लिए वदा किया गया है, तो शेर को असद कहना हकीकत है। लेकिन अगर किसी शेरदिल इंसान को असद कहा जाए, तो फिर ये मजाज है। डेफिनेशन हम लिख रहे हैं हकीकत की, तारीफ हम बयान कर रहे हैं हकीकत की, लेकिन मजाज का लफ्ज यहाँ पे आसानी के लिए डालना जरूरी था, ताकि वरना लोग बोलेंगे कि हाँ तो ठीक है ना, जब किसी लफ्ज को उसी चीज पर बोला जाए जिसके लिए उसे लुगत में वज़ा किया गया था, तो उसी चीज पर तो बोला जाता है। नहीं नहीं, उसी चीज पर नहीं बोला जाता, बल्कि उसके अलावा वाले कोई अलग माना पर मुराद लेते लेते हुए भी बोला जाता है। इसलिए ये बात यहाँ पर बयान करना जरूरी था। और फिर नीचे वाली आयत आप अपने पास नोट करें। ये मैं हकीकत की मिसालें मैंने आपको दी है। हकीकतन बकरातुन का मतलब गाय है, और गाय के माना ही के लिए ही ये कुरान पाक में आई है आयत। ठीक है। तो बकरातुन और इबिल और नक्ल और रुमान, ये आप नोट करें अपने पास। उसके बाद अब हम चलते हैं मजाज की तरफ, जिसके बारे में अभी थोड़ा सा मैंने आपको गाइड किया था। मजाज समझेंगे ना जब आप, तो आपको हकीकत सही से समझ में आएगी। देखें भाई मजाज के बारे में क्या आपके लिए तैयार किया है। तारीफ बिल्कुल उलट हो जाएगी। उलट तारीफ कैसे? जब किसी लफ्ज को उस चीज के अलावा पर बोला जाए। पहले कहते थे कि जब किसी लफ्ज को उसी चीज पर बोला जाए जिसके लिए उसको वजह किया गया। अब कह रहे हैं, बदल के कह रहे हैं, उलट कह रहे हैं कि जब किसी लफ्ज को उस चीज के अलावा पर बोला जाए, किस चीज के जिसके लिए उसे लुगत में वज़ा किया गया था, तो ये मजाज है। और अभी अभी समझा के आया हूं, इसलिए अल्फाज भी वही रखे मिलते जुलते, ताकि याद करने में आसानी हो। कि जैसे असद लुगत में किसके लिए वज़ा किया गया? शेर के लिए वज़ा किया गया। लेकिन अगर किसी शेर दिल इंसान को असद कहा जाए, जो कि कहा जाता है, कहा भी जाता है, इसीलिए तो ये मसाइल पैदा होते हैं।
کہ کہا بھی جاتا ہے، تو اگر کسی شیر دل انسان کو اسد کہا جائے گا تو یہ مجاز ہے۔ قرآن پاک میں مجاز کی کیا مثال ہے؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں ہے، اور جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا، فلم تجدو، پھر تم کو پانی نہیں ملا، ما ان، فلم تجدو ما ان، پھر تم کو پانی نہیں ملا، فتیممو، تو پھر تم جو ہے وہ تیمم کرو۔ اچھا، پاک مٹی میں نے یہاں لکھ دیا، تو آگے وہ آیت کو میں نے یہاں روک دیا تھا۔ اب دیکھیے بھائی، اس آیت میں یہ جو آیت آپ کے سامنے آئی ہے، اور یہ لفظ ہے لامستم، اس آیت میں جو لامستم ہے نا، اس کو لغت میں ہاتھ سے چھونے کے لیے وضع کیا گیا، ہاتھ سے ٹچ کرنا کسی چیز کو، کسی باڈی کو اپنے ہاتھ سے لمس کرنا، ٹچ کرنا، اس کے لیے وضع کیا گیا، صحیح ہے۔ اور یہ جو لامسا یلامسو، لامسا سے لامستم بنا ہے، یہ باب مفاعلہ سے ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے، کاؤنٹ ہونے والی بات ہے۔ اور باب مفاعلہ کی ایک خاصیت ابواب میں، آپ نے خاصیت ابواب میں پڑھی تھی کہ اس کی ایک خاصیت ہوتی ہے مشارکت۔ تو مشارکت کا مطلب ہوتا ہے کہ دو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، اس فعل کے اندر، مشارکت کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اب اگر یہاں سے اگر کہا جائے کہ آدمی نے عورت کو چھوا، تو دو لوگ تو نہیں نا اس میں ہوئے، مشارکت نہیں پائی جاتی۔ تو یہاں پر آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ دراصل اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے جو اس کا لغت میں ہے ہاتھ سے چھونا، اگر لے کوئی، او لامستم النساء کا مطلب اگر کوئی یہ لے کہ اور تم نے، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے، تو پھر اس پہ تیمم کرنا فرض ہوگا یا غسل کرنا فرض ہوگا، تو اس طرح تو دن میں 1000 مرتبہ جو ہے وہ غسل واجب ہوتا رہے گا۔ آدمی وہاں سے نکلا، اس نے اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، یا اس نے اس سے کوئی چیز مانگی، دونوں کا ہاتھ چھو گیا، تو یہ تو لامستم لامستم ہوتا رہے گا، تو اس طرح تو غسل فرض ہوتا رہے گا، وضو ٹوٹتے رہیں گے۔ لہذا یہاں پر لامستم نہیں، لامستم سے ہاتھ سے چھونا مراد نہیں ہے، یہ بات سمجھیں آپ۔ تو لہذا یہاں پر مراد ہے جمع کرنا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کس طریقے سے، ابھی پچھلے چیپٹرز میں آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ جب تعویل کی جاتی ہے تو کس طرح سے وہ تعویل ہوتی ہے، اس کا ایک پورا پروسیجر ہے۔ اور اس کے بعد پھر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بھئی تعویل ہو گئی، اس کا معنی یہاں پر ہاتھ سے چھونا نہیں بلکہ جمع کرنا ہے۔ جمع کرنا یعنی یا تم نے عورتوں کے ساتھ جمع کیا، پھر تم کو پانی نہیں ملا غسل کرنے کے لیے، اور غسل کرنا تھا کیونکہ لامستم کی وجہ سے اور جمع کی وجہ سے تم پر غسل فرض ہو گیا تھا۔ اب غسل فرض ہونے کی وجہ سے تمہیں تمہیں پانی چاہیے تھا، پانی اگر تم کو نہیں ملا تو پھر تم کو چاہیے تھا کہ تم کیا کرو؟ تیمم کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں لامستم کو مجازی طور پہ استعمال کیا گیا ہے۔ اب آپ سمجھے جو میں آپ کو یہاں پر بتا رہا تھا کہ اسد لغت میں شیر کے لیے وضع کیا ہے، لیکن کسی اور کو، انسان کو شیر کہہ دیں، تو لہذا اسی طریقے سے لامستم بھی لغت میں ہاتھ سے ٹچ کرنے کو کہا گیا ہے، کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ والے معنی میں اگر استعمال کریں، اس کے علاوہ والا معنی ہے جمع، الگ معنی ہے بالکل یہ، اس میں استعمال اس کو قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ مطلب اس آیت میں اس کو مجازی معنی جمع پر بولا گیا ہے کہ اگر تم نے اپنی عورتوں سے جمع کیا ہو تو پانی نہ ملنے پر تیمم کرو۔ اب دیکھیں کیوں اس طرح سے کیا جاتا ہے مجاز ہے، تو اس کے فوائد ہیں، اس کے فوائد ہوتے ہیں کہ دیکھیں، ایک تو آپ کو میں نے پڑھایا تھا کچھ عرصے پہلے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ابواب کی خاصیات پڑھتے تھے، جس کو آپ کہتے تھے خاصیات ابواب الصرف، اور بڑی مشکل لگ رہی ہوتی تھی آپ کو کہ اگر کوئی صیغہ جو ہے وہ فلانا باب سے آئے گا تو اس کا پھر اس کا یہ مطلب ہو جائے گا، باب بدل جائے گا تو مطلب یہ ہو جائے گا۔ تو وہ باب بدل جانے سے وہ جو مطلب بدل جایا کرتے تھے نا، وہ مطلب بڑے کام کے مطلب ہوا کرتے تھے، وہ معانی جو بدل جایا کرتے تھے وہ معانی بڑے کام کے معانی ہوا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پہ باب مفعلہ کی ایک خاصیت ہے مشارکت۔ تو اب یہ بتائیے کہ لا مستم النساء میں جو حکم دیا جا رہا ہے کہ فتیممو، کون کرے گا تیمم؟ کون کرے گا؟ آدمی کرے گا کہ صرف، یا عورت بھی کرے گی؟ تو اب آپ بتائیں، آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ لا مستم کا مطلب ہے جمع، اور جمع تو وہ دو مل کے کرتے ہیں، آدمی اور عورت، اور دونوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ اور یہ باپ کی جو مفعلہ کی خاصیت مشارکت ہے، اس سے یہ حکم واضح ہوا کہ مرد اور عورت دونوں پر غسل
پہلے تو فرض ہوگا، پھر پانی نہ پائے جانے کی وجہ سے ان دونوں پر تیمم فرض ہو جاتا ہے۔ یہ مثال میں نے آپ کو قرآن پاک سے دی ہے، اور یہ جو یہاں پر میں نے آپ کو ٹیکسٹ لکھ کر دیا ہے، اس کو آپ اپنے پاس ایز اٹ از جو ہے وہ اتار لیجئے گا، تو میری کہی ہوئی باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہ تو تھی قرآن پاک کی۔ ایک حدیث بھی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، مسند امام احمد میں یہ لکھی ہے، 5885 حدیث نمبر ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کو کرنے سے منع کیا ہے، ایک کام کو کرنے سے منع کیا ہے۔ وہ کام کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ وہ کام یہ ہے کہ لا تبیعوا الدرہم، تبیعوا، تم مت بیچا کرو، لا تبیعوا، مت بیچو، لا تبیعوا الدرہم، درہم پتہ ہے نا آپ کو کہ ایک درہم کو کہتے ہیں، درہم ایک درہم کو کہتے ہیں۔ پھر اس کا تسنیہ کا صیغہ کیا آتا ہے درہم کا، درہمینی، تو لکھا ہے کہ لا تبیعوا الدرہم بالدرہم، درہمینی، یعنی ترجمہ کیا بنے گا کہ تم مت بیچا کرو ایک درہم کو بالدرہمینی، دو درہم کے عوض، دو درہم کے بدلے، یعنی اس طرح سے نہ کیا کرو کہ ایک درہم دو ہیں اور بدلے میں دو درہم وصول کرو، یہ منع کر دیا۔ اور ابھی بات چل رہی ہے، اس سے پہلے بھی ایک دینار کا بھی ورڈ آیا تھا، دینار کا، وہ ابھی یہاں پہ نہیں لائے، بات کوئی اور سی سمجھانی تھی اس لیے اتنی بات لائے۔ لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین، ایک درہم کو دو درہم کے عوض مت بیچا کرو، ولا الساع بالساعین، سا کا مطلب آپ کو نہیں معلوم، اوکے، لیکن اتنا تو پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ ایک چیز ہے، اور ساعینی تسنیہ کا صیغہ ہونے کی وجہ سے دو سا، ایک سا اور دو سا، تو ترجمہ یہ بنے گا کہ ایک درہم کو دو درہموں کے بدلے میں نہ بیچا کرو، اور ایک سا کو، یہ جو ایک سا ہے اس کو دو ساؤں کے یا ساعین کے عوض مت بیچا کرو۔ تو ترجمہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اگر ایک درہم ہے اور وہ اس کی کوئی خاص اس نے خصوصیت بتا دی ہے، تو سامنے والے سے، وہ خریدار سے، وہ دو درہم وصول نہیں کر سکتا، ایک درہم کے بدلے میں دو درہم وصول نہیں کر سکتا، صحیح ہے؟ تو پھر سا، سا کہتے ہیں ناپنے کا ایک برتن استعمال ہوا کرتا تھا، اس میں ڈال کے دیتے تھے، وہ سا، اس کو سا کہتے تھے، ٹھیک ہے، اس میں سودا ڈال کے دیتے تھے، تو وہ ایک سا، اگر آپ جا کر بولے مجھے ایک سا گندم دے دو، تو وہ نکالے گا وہی والا برتن، اس کے اندر بھرے گا، پھر آپ کی جو تھیلی میں ڈال دے گا ناپنے کے لیے۔ اکثر وہ دودھ والے نہیں لے کے آتے، وہ اس میں ناپ کے پھر وہ دودھ دیتے ہیں، اسٹیل کا جو ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ سا ہے۔ تو یہاں پر ترجمہ جو دیکھا ہے آپ نے السا، اور حدیث سے آپ کو سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ آپ کی سمجھ میں پتہ کیا آ رہا ہے؟ آپ کی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک درہم کو دو درہموں کے عوض نہیں بیچنا چاہیے، اسی طریقے سے یہ جو سا ہوتی ہے جو دکان پہ رکھی ہوتی ہے، تو ایک سا کو اس طرح سے نہیں بیچ سکتے کہ اس کے بدلے میں دو سا لے لیں۔ اگر میں کہوں پیمانے کا برتن، تو ایک پیمانے کا برتن مثال کے طور پہ ہو، اور میں لے جا کر کہوں کہ یہ چاہیے کسی کو، اس کے بدلے میں مجھے دو برتن دینا، تو کیا یہ چیز جو ہے وہ منع کی گئی ہے؟ کیا اس حدیث پاک میں یہ بات منع کی گئی ہے؟ تو یہ بات تو منع ہے بھی نہیں۔ جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ایک سا دیں اور دو سا لیں، تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر سا کا لفظ حقیقت نہیں ہے، حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، حقیقت اور مجاز پڑھنے کے لیے آیا نا، تو یہاں پر مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا، سا کا ویسے لغوی معنی کیا ہے؟ ڈکشنری میں جا کے دیکھا، پیمانے کا برتن، ڈکشنری میں شاید اور تفصیل لکھی ہو کہ اس کے اندر اتنا چاول آ جاتا ہے تو اتنی اس کی مقدار ہوتی ہے، یہ سب، یا اس کا سائز وغیرہ لکھا ہو لغت کے اندر، تو وہاں جا کے دیکھا تو یعنی یہاں پر وہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوا، اور وہ مجازی معنی پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ اسلام میں اگر ایک سا دے کر دو سا لیں یہ تو جائز ہے، لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث میں تو کلیئر یہ لفظ آیا ہے کہ لا تبیعوا الدرہم بدرہمین ولا
ولا الساع بالساعین، آپ یوں پڑھیں کہ لا تبیع الساع بالساعین، مت بیچو ایک سا کو. تو پتہ چلا کہ نہیں، دراصل یہاں پر وہ چیز مراد ہے جو اس سا کے اندر ہے. اب آپ سمجھے، اگر سا کے اندر گندم ہے تو یہاں گندم مراد ہے، اگر سا کے برتن کے اندر چاول ہیں تو چاول مراد ہے. اب آپ سمجھیں، جو بھی قسم کا اناج اس کے اندر ڈال کر دیا جا رہا ہے، تو ایسا نہ کرو کہ اگر گندم اس کے اندر ڈالی ہے، ایک سا بھری ہوئی ہے گندم سے، تو تم دوسرے سے تقاضا کرو کہ تم مجھے دو بھری ہوئی گندم سے بھری ہوئی سا دے. اندر والی چیز مراد ہے. میں نے یہاں پر اس بات کو دیکھیں اس طرح تھوڑا آسان کر کے لکھا ہے. مجاز پڑھ لیں، ذہن میں رکھیے گا، مجازی معنی سمجھ رہے ہیں. یہاں پر مجازی معنی کیا ہے؟ سا کا لفظ لغت میں پیمانے کے ایک برتن کے لیے وضع کیا گیا ہے. یہاں تک تو بات ہو گئی. وہ کیا ہوتا ہے جس میں اناج ڈال کر دیا جاتا ہے؟ اناج ڈال کر دیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے. اگر یہی معنی مراد لیا جاتا، اس کا مطلب ہے یہی معنی مراد نہیں لیا گیا. اگر لیا جاتا تو مسئلہ شرعی مسئلہ یوں بنتا کہ ایک برتن کو دو برتنوں کے عوض میں نہ بیچو. لیکن یہ تو جائز ہے، جبکہ یہ تو جائز ہے. تو پھر ہم نے اس کو غور و فکر کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ لہٰذا اس حدیث میں سا سے مراد نفس سا نہیں ہے، بذات خود سا نہیں ہے. نفس سا کا مطلب یہ بذات خود سا نہیں ہے. سا کو خریدنے بیچنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ وہ اناج جو سا کے اندر موجود ہے نا، اس اناج کی بات کی گئی ہے. گویا کہ دیکھیں، اب یہ سا کیونکہ یہ ایک برتن ہے نا، تو آپ کو ذہن میں آیا ہوگا کہ رکھنے کی جگہ، جگہ سے مراد مقام، مقام سے مراد مکان، تو ظرف مکان. تو ظرف مکان سے آپ کو ذہن میں آیا ظرف، یعنی ظرف کے اندر اگر کوئی چیز ہو اس مقام پر تو وہ کہلاتی ہے مظروف. ظرف سے مظروف. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث مبارکہ میں یہ سا کا لفظ جو بولا گیا ہے، اس سے مراد مظروف ہے. سا بول کر مظروف مراد لیا، یعنی سا بول کر ظرف بول کر مظروف مراد لیا، یعنی ظرف بول کر اس کے اندر کی چیز مراد لی. یعنی اس کا جو معنی موضوع لہو تھا سا کا، اس میں استعمال نہیں کیا، اس کے علاوہ والے معنی میں استعمال کر لیا گیا. اسی کو تو مجاز کہتے ہیں. یہاں تک آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. اس کو نوٹ کریں گے، اس کو لکھ لیں گے تو بات مزید واضح ہو جائے گی. یہ دو بہت بہترین مثالیں آپ کے سامنے جو ہے نا مجاز کی یہ پیش کی ہیں آپ کو. اچھا، یہ تو تھا حقیقت، اور ایک تھا یہ ہو گیا مجاز. اور معنی موضوع لہو ذہن میں، آپ ذہن میں رکھیے گا. تو کبھی کبھی وہ جو معنی موضوع لہو ہوتا ہے نا، وہ تو ڈائریکٹ سمجھ میں آتا ہے. صحیح ہے. بقرتون بولا گائے، اسد بولا شیر. ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ سمجھ میں نہیں آتا. تو اسی معنی موضوع لہو کو مزید ہم کیٹیگرائز کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو اگلی قسم آ رہی ہے وہ آ رہی ہے صریح. اچھا، پہلے میں آپ کو پھر بتا دوں کہ صریح کا جو الٹ ہوتا ہے نا، وہ نیچے آئے گا کنایا. آپ کو صریح زیادہ اچھا اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ اس کی ضد پڑھیں گے جو کہ ہے کنایا. لیکن چلیں آپ پہلے اس کو سمجھیں. صریح وہ لفظ ہے جس کی مراد اس طرح ظاہر ہو کہ لفظ بولتے ہی سمجھ آ جائے. متکلم نے وہ لفظ بولا اور سننے والے کو فوراً سمجھ میں آ گیا. کون سا لفظ ہوتا ہے وہ، کیسا، کس قسم کا لفظ ہوتا ہے وہ، اور وہ صورتحال کیا ہوتی ہے صریح والی. مثلا فرض کریں کہ نکاح کے ایجاب میں عورت نے کہا قبلتو، میں نے قبول کیا. تو یہ جو قبلتو ہے نا، یہ صریح ہے. جیسے ہی بولا، سننے والے کو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ اس نے قبول کر لیا، کہ تو قبول کا لفظ صریح ہے، نکاح منعقد ہو جائے گا. کوئی سودا ہو رہا تھا، خرید و فروخت ہو رہی تھی، تو سودے کے وقت میں بائع، یہ کہتے ہیں بیچنے والے کو، بیچنے والے نے اقرار کیا کہ بیعتو، میں نے بیچ دیا. بس. تو اب یہ جو بیعتو ہے، اب آپ جب ڈکشنری میں جا کے اس کا معنی دیکھتے ہیں قبلتو کا، بیتو کا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس کا یہی معنی ہے. بیتو کا معنی ہے بیچنا، تو اس کا مطلب ہے اور کوئی دوسرے معنی کا اس میں احتمال ہی نہیں ہے. سری ہے، کلیئر، سری، ڈائریکٹ. تو بیتو میں نے بیچ دیا، تو بیتو کا لفظ سری ہے، بے تام ہو جائے گی. تام کا مطلب ہے مکمل، یعنی سودا پکا ہو جائے گا. اس نے کہا بیتو. اچھا، زنا کی تحقیق ہو رہی تھی، مقدمہ چل رہا تھا، انویسٹیگیشن ہو رہی تھی.
اس تحقیق کے دور میں ملزم اقرار کرے اور یہ لفظ کہے زنئی تو، یہ زنئی تو زنا سے نکلا ہے نا، اور سیغہ واحد متکلم ہے، یہ بھی سیغہ واحد متکلم تھا، یہ بھی سیغہ واحد متکلم ہے، یہ بھی واحد متکلم ہے، زنئی تو، وہ کہتا ہے ملزم انویسٹیگیشن کے دوران کہ زنئی تو، میں نے زنا کیا تھا فلانتن فلاں عورت سے، یعنی میں نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا۔ یہ جو زنیتو کا جو لفظ ہے یہ بھی بالکل صریح ہے، صریح۔ ابھی میں کنایا بتاؤں گا نا، جبکہ وہ بات وہاں پہ صریح والی نہیں آ رہی ہوگی تو جو کنفیوز کر دیا کرے گی اور کنفیوژن پیدا ہو جائے گی، تو آپ کو صریح زیادہ سمجھ میں آئے گا، کیونکہ صریح میں تو کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے نا۔ بات تو اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی کنفیوژن پیدا ہو، پھر اس کنفیوژن کو دور کیا جائے، تو یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ادھر تو کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں۔ صریح تو وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس کی مراد، جس کا معنی بولتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس نے، ملزم نے کہا زنیتو فلانتن، میں نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا، تو زنیتو کا لفظ صریح ہے، زنا کی حد نافذ ہو جائے گی، سزا واجب ہو جائے گی۔ جی اچھا، یہ جو اتنا واضح ہوتا ہے، یہ الفاظ اور بھی ہوتے ہیں، وہ بالکل صریح ہوتے ہیں۔ طلاق دینے کا بھی لفظ ہے، جو لفظ طلاق ہے، تو لفظ طلاق اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتے وقت کہے کہ میں نے طلاق دی، تو یہ لفظی طلاق کا ورڈ، طلاق کا ورڈ تو ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر طلاق ہی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور جب اس نے یہی لفظ اختیار کر لیا تو گویا کہ صریح ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ طلاق کا لفظ طلاق کے لیے منع ہے، لیکن اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کے اوپر طلاق کا لفظ بولا، اور تو پھر یہ کہلائے گا صریح، کیونکہ طلاق کا لفظ طلاق کے معاملے میں صریح ہے۔ اور صریح جو ہوتا ہے، جو کہ یہ لکھا ہے نا کہ بولتے ہی سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آنے سے کیا مراد ہے؟ سمجھ میں آنے سے مراد ہے حکم لگ جائے گا، یعنی سمجھ میں آنے سے مراد یہ ہے کہ اس لفظ سے جو اثر پڑتا ہے وہ اثر پڑ جائے گا۔ ہاں، پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا صریح لفظ میں، کوئی کہے کہ طلق تو، یا قبل تو، یا بے تو، یا زنئی تو، پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں نہیں میری یہ مراد نہیں تھی، میری نیت کچھ اور تھی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لفظ کہتے وقت، صریح کا ورڈ بولتے وقت میری نیت کچھ اور تھی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ لفظ ہی اتنا صریح ہے۔ اور اصول فقہ کے اندر یہ اصول ہے، یہ قانون ہے کہ اگر کسی نے صریح لفظ بولا جو کہ بولتے ہی سمجھ میں آتا ہے، یعنی فوراً بولتے کے ساتھ ہی اس پہ حکم بھی لگ جاتا ہے۔ تو نیت کی بات بھی میں نے یہاں کہیں مینشن کرنی چاہیے تھی تاکہ یہ بات اہم ہے۔ چلیں، یہ ہو گئی، دیکھو یہ رہی، صریح اتنا ظاہر ہوتا ہے، جیسے ظاہر کی بات ہو رہی ہے نا، صریح اتنا ظاہر ہوتا ہے کہ صریح لفظ بول کر اگر کوئی کہے، یعنی یوں سمجھیں کہ اگر کسی نے طلاق کا لفظ استعمال کرتے ہوئے طلاق دی اپنی بیوی کو، کیونکہ طلاق دینے کے تو کئی طریقے ہیں اور کئی دوسرے الفاظ ہیں، کنایا والے الفاظ بھی ہیں، لیکن اس نے اپنی بیوی کو جب طلاق دی تو اس نے لفظ طلاق استعمال کیا جو کہ صریح تھا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں نہیں میری یہ نیت نہیں تھی، میری طلاق دینے کی نیت نہیں تھی، چاہے نہیں بھی تھی۔ جس میں یہ بھی بات ہے، صریح کے اندر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، صریح میں اگر اس نے کسی اور نیت سے صریح کا لفظ بول دیا تھا تو وہی لگے گا، چاہے نیت کچھ بھی تھی۔ صریح اتنا ظاہر ہوتا ہے کہ صریح کا لفظ بول کر اگر کوئی کہے کہ میری یہ نیت نہیں تھی، تو نیت کا اعتبار دیکھ لیں اچھی طریقے سے، نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، بلکہ بولے گئے لفظ پر ہی حکم لگ جائے گا۔ طلاق کا لفظ استعمال کیا تھا، طلاق ہو جائے گی۔ زنا کا لفظ استعمال کیا تھا تو زنا کی حد لگ جائے گی۔ اگر شادی شدہ ہوگا تو رجم کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہوگا تو 100 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ کہا تھا اس نے زنئی تو، یہ لفظ صریح ہے۔ اب آپ صریح کو سمجھے، اور صریح کتنا خطرناک ہے یہ بھی آپ سمجھ گئے۔ اس کی قرآن پاک سے ایک مثال ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6، اور یہی پہلے بھی آ رہی تھی، کہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ پانی نہیں اگر ملے، غسل واجب ہو چکا ہو، تو وہ جو جنبی شخص ہے یا جنبی عورت ہے یا جنبی مرد ہے، اس کے لیے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر وہ کرے تیمم،
ہے سعیدن طیبن مٹی سے، سعیدن طیبن پاک، پاک مٹی سے تم، فتیممو صیغہ جمع مذکر حاضر فعل امر کا، کہ تم پاک مٹی سے تیمم کرو. تو یہ جو آپ آیت کو اگر آپ قرآن پاک میں نکال کر پڑھیں گے، بلکہ میں نکال ہی لیتا ہوں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 پوری پڑھ لیتے ہیں اس کو، تاکہ آپ کو یہ صریح والا جو اس میں ایک لفظ آیا ہے وہ بتاؤں. ابھی دیکھیں لا مستم یہ والا ورڈ یہاں پر آ چکا. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا لا مستم، یہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے. یعنی لا مستم کا مطلب ہے تم نے چھوا بیوی کو، تم نے چھوا، ہاتھ سے چھونا مراد نہیں ہے بلکہ جماع کرنا مراد ہے. تو یہ تو ایک مجازی معنی کی مجاز کی یہاں پر اگزامپل سامنے آ گئی. لیکن ابھی ہم پڑھ رہے تھے صریح، سوری ابھی ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ جو متکلم کے بولتے ہی سمجھ میں آ جائے، جو متکلم کے کہتے ہی سمجھ میں آ جائے، اس کا معنی اتنا صریح ہوتا ہے وہ. ہم صریح کے لیے آئے ہیں، اور ہمارے پاس صورت ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 ہے. شروع سے پوری پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے اندر ایک صریح آنے والا ہے لفظ، وہ صریح لفظ میں آپ کو دکھاتا ہوں. پہلے تو آپ سمجھیں صورتحال کیا چل رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو نے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم تو اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق اور اپنے ہاتھوں کو دو کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم اپنے سر کے بعض حصے کا مسح کرو. یہ ساری چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. بعض کیوں اس سے مراد لیا گیا ہے بھائی؟ اور الی المرافقی میں کونیوں تک ہاتھوں کو دھونا ہے، تو ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کونیوں سمیت؟ الا کا مطلب سمیت کیوں لیا؟ یہ ساری چیزیں پیچھے پڑھی جا چکی ہیں. تو وامسحوا برؤوسکم وضو کے اندر ایسا کیا جاتا ہے، وارجلکم الی الکعبین اور ٹخنوں سمیت اپنے دونوں پاؤں دھو. پھر آگے بات ہو رہی ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، جنوب تو پتہ ہے نا آپ کو، جس پر غسل فرض ہوا ہوتا ہے. وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم ہو حالت جنوب میں ہے، یعنی اگر تم ناپاک ہو، تم پہ غسل فرض دیا ہوا ہو، تو کیا کرو؟ فَطَّهَّرُوا تو غسل کر کے خوب پاک ہو جاؤ. دیکھیں کتنا کلیئر ہے، صحیح بات ہے نا. فَطَّهَّرُوا. اچھا اب یہ جو غسل والی بات یہاں پر آئی ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ محبت والا، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ کتنا محبت اور آسانی اور سہولت والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لحاظ فرمایا آگے کہ وہ ان کن تم، پہلے تو حکم دے دیا وہ ان کن تم جنبن فطہروا، غسل کر کے پاک ہو جاؤ، اپنی حالت جنابت کو دور کرو. صحیح ہے. اب غسل کرنا بھی بہرحال ایک کام ہے. تو وہ ان کن تم مردہ، اگر تم مریض ہو، اور اگر وہ ان کن تم مردہ اور اگر تم مریض ہو، او علی سفرن یا تم سفر پر جا رہے ہو، تو دونوں ایک مشقت والے کام ہو گئے نا. پھر اس میں غسل کرنا جو ہے وہ کچھ مشکل ہے، تو مشکل کو آسان فرمایا اللہ رب العزت نے. وہ ان کن تم مردہ اگر تم بیمار ہو، او علی سفرن یا تم سفر پر جا رہے ہو، او جاء احدم یا تم میں سے کوئی آئے، احدم منکم یا تم میں سے کوئی آئے، من الغائط ٹوائلٹ سے اگر کوئی آئے، حاجت رفع حاجت سے اگر کوئی آئے، او لامستم النساء یا یہ جتنے بھی او لگے ہوئے نا یہ دیکھتے جائیں. پہلے تو واو آیا وہ ان کنتم مردہ، اب دیکھیں اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفرن یا مسافر ہو، او جاء احد من الغائط یا رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، او پھر ایک اور او آ رہا ہے یعنی یا لامستم النساء یا تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ جماع کیا ہو، مجامعات کی ہو، تو کیا؟ تو وہی تو ہے اوپر لکھا ہوا فطہروا، مطلب کیا؟ غسل فرض ہوا تو غسل کرے گا نا ہے. لیکن فلم فلم تجدوا ماء اور اگر تم پانی کو پھر نہ پاؤ، جیسے کہ تم ہمارے حکم کے مطابق غسل کرنا چاہتے ہو لیکن تم پانی کو نہ پاؤ کیونکہ تم مریض ہو، پانی پر قدرت حاصل نہیں کر سکتے، یا تم سفر پر ہو پانی تک پہنچ نہیں سکتے وغیرہ وغیرہ، یا کوئی بھی صورت ہو جس کی وجہ سے تم پانی پر قدرت نہ حاصل کر سکو، پھر کیا کرو؟ تو فتیمموا تو کیا کرو؟ تیمم کرو بس. اور پاک مٹی سے کرو. سعیدن کا مطلب ہے پاک، سوری سریدن کا مطلب ہے مٹی، طیبن کا مطلب پاک، پاک مٹی سے اس کو اپنا تیمم کرو. اور پھر آگے لکھا ہے کہ تیمم کرنے میں فمسحوا بوجوہکم و ایدیکم
मिनहू, आगे देखें इंपॉर्टेंट बात, मा युरिदुल्लाह, अल्लाह ताला नहीं चाहता, मा युरिदुल्लाह, अल्लाह ताला नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता, लियजअला अलैकुम मिन हरजिन, लियजअला, कि वो बनाए अलैकुम तुम्हारे ऊपर मिन हरजिन कोई हरज। अब इसको जरा वैसे सुन लें कि अल्लाह ताला नहीं चाहता कि तुम पर कोई सख्ती करे, या अल्लाह ताला नहीं चाहता कि तुम पर कोई सख्ती डाले। वैसे तो लग रहा है कि मुश्किल आ गई है, मरीज है, बीमार है, सफर है, वगैरह वगैरह, और फिर तयम्मुम पेश कर दिया ना, अल्लाह ताला ने हल पेश कर दिया ना, ये तयम्मुम की वाली बात। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि ये जो तयम्मुम की मैंने सहूलत और आसानी दी है, ये इस वजह से क्योंकि मा युरिदुल्लाह, अल्लाह ताला नहीं चाहता कि तुमको किसी हरज में मुब्तला करे, बल्कि वलाकि युरीदु लियुतहिरकुम, ये है बात, यहाँ पे यहाँ तक लाना था आपको, कि वलाकिन, लेकिन अल्लाह ताला तो युरीदु, वो तो ये चाहता है, लियुतहिरकुम, कि तुमको खूब पाक कर दे। अब आपकी समझ में आया क्या कहना चाहता हूं मैं? यहां पर युरीदु लियुतहिरकुम, ये वाली जो बात है ना, बिल्कुल सरी है, सरी। किस मामले में सरी है? पाकी के मामले में सरी है, बिल्कुल पाकी, तहारत, तहारत के मामले में, लियुतहिरकुम, तहारत के मामले में सरी है। कैसे? ये किसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया? पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान मुसलमानों को आसानी दी, फतयम्ममू, कि अगर ऐसी सूरत हाल वैसी सूरत हाल से होने के बाद फिर भी तुम परेशान ना होना, कि अगर तुम गुस्ल नहीं कर पा रहे तो क्या कर लेना, फतयम्ममू, फतयम्ममू, यानी तुम तयम्मुम कर लेना। तो क्या होगा? तो गुस्ल में और तयम्मुम में क्या फर्क है? भाई गुस्ल करने से क्या होता है, पहले जब हुक्म इरशाद हुआ था फत्तहरु, पानी के मौजूदगी पर, तो क्या होता है, अगर तो भाई नजासत जाहिल होती है ना, है, और हालत जुनूब से बंदा हालत पाकी की तरफ, तहारत की तरफ आ जाता है, यानी वो पाकी हासिल कर लेता है, गुस्ल से ये फायदा होता है। समझ आ रही बात? और फिर जो एक्सेप्शनल केसेस थे, उनके बाद अल्लाह ताला ने इतनी मुश्किलों में मुलव्विस पड़ जाने के लोगों पर अल्लाह ताला ने आसानी फरमाई कि फिर वरना फिर तयम्मुम कर लेना। तो ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तयम्मुम का हुक्म इरशाद फरमाया फत्तहरु के जवाब में, तो इसका मतलब है कि जो पाकी, जो तहारत, जितनी काबिल तहारत इस गुस्ल से हासिल होती है, फत्तहरु से, उतनी ही फतयम्ममू से भी हासिल होती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो आसानी पैदा करने के बाद फरमा दिया कि अल्लाह ताला तो कोई मुश्किल पैच तुम पर नहीं डालना चाहता, बल्कि युरीदुल लियुतहिरकुम, बल्कि अल्लाह ताला तो चाहता है कि खूब अच्छी तरीके से तुम्हें पाक कर दे। तो फतयम्ममू, क्यों अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया? रीजन पता चली? फतयम्ममू, अल्लाह ताला ने पाक करने के लिए, फतयम्म, फिर सुने, फतयम्ममू, तो तुम तयम्मुम करो पाक मट्टी से, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुक्म दिया, क्यों? वो क्यों? क्योंकि क्योंकि युरीदु लियुतहिरकुम, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि तुम खूब पाक हो जाओ। तो इसका मतलब है कि तयम्मुम करने से पाकी हासिल होती है। इस मामले में ये बात बिल्कुल सही है। इस बात को अच्छी तरह एक दफा फिर सुन लीजिएगा कि तयम्मुम करने से पाकी हासिल होने में ये वाले अल्फाज जो अभी मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये सरी हैं। अब आया, मैंने लिखा कैसा है इसको? मैंने लिखा है कि इस आयत में, ये जो अभी पूरी दिखानी पड़ी ना, पूरी तो यहाँ नहीं लिख सकता था, इतनी जगह नहीं थी, तो पहले मैंने फतयम्ममू सईदन तय्यबन लिखा, कि अल्लाह ताला ने पहले तो इरशाद फरमा दिया है कि तो पाक मट्टी से तयम्मुम करो। उसके बाद इरशाद होता है कि युरीदु लियुतहिरकुम, अल्लाह ताला चाहता है कि तुम पाक हो जाओ, यानी तयम्मुम पाक होने के लिए होता है। तो अब देखें, इस आयत में युरीदु लियुतहिरकुम तत्हीर के लिए सरी है, तत्हीर, तहरा युतहिरु, क्या, तत्हीरन, फहुआ मुताहिरुन, व तुहिरा युताहरु तत्हीरन फजा का मुताहरुन, ये वो तत्हीर। तो तत्हीर के लिए, तत्हीर के मामले में युरीदु लियुताहिरकुम तो सरी है भाई जी, कि लफ्ज बोलते ही समझ में आ चुका है। और तत्हीर का जो माना है वो क्या होता है? नजासत जाहिल करके तहारत हासिल करना।
نجاست کو زائل کریں اور طہارت حاصل کریں، یہی ہوتا ہے نا تطہیر کا معنی۔ اب تطہیر غسل سے ہو یا اللہ رب العزت کی اس پرووائڈڈ آسانی سے ہو، تیمم کی، تطہیر تو تطہیر ہی رہے گی۔ لہذا تطہیر کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر صریح ہے، اسی لیے تیمم کرنے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں، تیمم بھی پانی نہ ملنے پر طہارت کا اسی طرح فائدہ دیتا ہے جس طرح پانی سے وضو کرنا طہارت کا فائدہ دیتا ہے۔ وہ تیمم مٹی سے کیا جاتا ہے اور طہارت کا اسی طرح فائدہ دیتا ہے جس طرح پانی سے وضو کرنا طہارت کا فائدہ دیتا ہے، بالکل اسی طرح۔ یہ صریح کی وجہ سے ہو رہا ہے سارا۔ تو جس طرح وضو کے ساتھ طہارت کاملہ حاصل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح تیمم کے ساتھ بھی طہارت کاملہ حاصل ہوتی ہے۔ یہ سمجھ میں آیا آپ کو کہ اس کو میں نے صریح کی مثال میں اس آیت کو کیوں پیش کیا؟ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ چیزوں کو اپنے پاس رائٹنگ میں، اپنی رائٹنگ میں نوٹ کیا کریں تو لکھتے وقت بھی بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھیں گی۔ آخری چیز میں نے کہا تھا کہ صریح زیادہ اچھا اس وقت سمجھ میں آئے گا جب صریح کی مخالف کوئی چیز آ جائے۔ یہاں تو چیزیں بالکل واضح واضح ہیں نا، بولتے ہی سمجھ میں آ گئی، لیکن جب نہیں سمجھ میں آئے تو کیا ہوتا ہے، وہ والی صورتحال کنایا کہلاتی ہے۔ اشارہ، کنایا، ابھی دکھاتے ہیں آپ کو اس کے اندر، دیکھیں۔ بات بس یہاں پہ ختم ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، کنایا، کنایا صریح کی ضد کا نام ہے۔ ابھی صریح پڑھ رہے تھے اتنی تفصیل سے تو یہ اس کا الٹ ہوتا ہے۔ یعنی کنایا وہ لفظ ہے جس کے مرادی معنی پوشیدہ ہوتے ہیں، جیسے صریح کے ظاہر تھے نا معنی، اس کے نہیں ہوتے۔ ہاں، صریح مطلب یہ جو لفظ ہے جو بولا ہے کسی نے کنائے کے طور پہ، تو سننے والے کی سمجھ نہیں آیا، یا جتنا سمجھ میں آیا اس پہ کوئی وہ حکم نہیں لگا سکتا، بالکل الٹ کہہ لیں آپ۔ تو دوبارہ پڑھیں، کنایا صریح کی ضد کا نام ہے۔ کنایا وہ لفظ ہے جس کے مرادی معنی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ابھی تو آپ لوگ پیچھے بھی پڑھ کے آئے تھے پوشیدہ، ابھی بتاتا ہوں۔ اچھا، کیوں پوشیدہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس میں کئی معانی کا امکان موجود ہوتا ہے، امکان کئی معانی کا امکان موجود ہوتا ہے۔ یہ بھی پہلے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، لیکن ابھی بتاتے ہیں آپ کو کیا فرق ہے۔ دیکھیں بھائی، جس طرح صریح لفظ کی مراد بالکل ظاہر ہوتی ہے، بالکل ظاہر ہوتی ہے، ابھی تھی نا ظاہر، تو اسی طرح کنایہ کی مراد بالکل پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب کیا کریں؟ اچھا، ایک کام کی بات سن لیں، اس کے بعد آگے اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، مثال سے بہت اچھا سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مراد کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے، ابھی ہم نے معنی کے ظہور اور خفا کے اعتبار سے بھی ایک تقسیم پڑھی تھی، یاد ہے آپ کو؟ کہ معنی کبھی ظاہر ہوتا ہے تو وہ ظاہر، نص، مفسر، محکم ہوتا تھا نا، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا تھا؟ یہ ہوتا تھا نا خفا کے اعتبار سے، کہ اگر کسی لفظ کا معنی جو ہے وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، کلام کے اندر ظاہر نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس کے بھی کچھ درجات ہوتے ہیں، ایک خفی ہوتا ہے، ایک مشکل ہوتا ہے، ایک مجمل ہوتا ہے، متشابہ ہوتا ہے۔ یاد آیا؟ یہ خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، جس کے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں، اور یہاں پر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے معنی پوشیدہ ہے کنایا کے، یہ سب سب کے سب کنایا کی کیٹیگری میں شامل ہیں۔ خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، یہ سب کے سب کنایا کے قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ میں بات بتا کر اب آپ کو کنایا سمجھانا شروع کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک آدمی نے کہا، اس نے جو کہا، پہلے رکے، اس نے کیا کہا، صریح میں اس نے کیا کہا تھا وہ دیکھ کے آپ ہیں۔ ایک ایک کہاں گیا، یہ رہا، زنا کی تحقیق میں ملزم نے اقرار کیا اور لفظ کیا بولا، زنیت فلانتن، کہ میں نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا، فوراً حد جاری کر دی جائے گی اور سزا واجب ہو جائے گی، کیونکہ اس نے یہ لفظ کہا ہے زنیت۔ اب سمجھ میں آیا؟ یہ تو تھا صریح، لیکن صریح کا الٹ ہوتا ہے کنایا۔ تو کنایا کو اب سمجھیں آپ، زنیتو کو ذہن میں رکھیں، اب ذرا کنائے کی طرف آئیں۔ دیکھیں، اب ابھی بھی ایک ملزم ہے، وہ اقرار ہی کرے گا۔ دیکھیں، اس نے اقرار یوں کیا کہ انی، بے شک میں نے جامعتو، جمع کیا ہے۔ لفظ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، جامعتو، تو جامعتو تو جمع کو کہتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے جمع کیا ہے۔ فلانتن، فلانتن چونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے تو یہاں پہ عورت مراد ہے، کہ عورت سے میں نے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جمع کیا ہے، اس حال میں کہ جماعن حرامن، کہ وہ حرام جمع تھا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جو
بغیر نکاح کے اگر وہ نامحرم عورت کے ساتھ کر لے جمع، تو یہ حرام ہوتا ہے نا. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں پھر اس پر حد لگتی ہے، دونوں پر زنا کی ہی حد لگتی ہے نا. اب ایک آدمی کہہ رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا، انی زنئی تو نہیں کہہ رہا، وہ والے حروف اصلیہ استعمال نہیں کر رہا وہ جو زنا کے ہیں، بلکہ وہ جمع والے حروف اصلیہ استعمال کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے اس عورت کے ساتھ جمع کیا. کون سا والا جمع؟ خود ہی بتا رہا ہے کہ حرام جمع کیا. لیکن لیکن اس اس کو جو ہے وہ زنا کے الزام میں نہیں پکڑا جائے گا کہ اس کے اوپر زنا کی حد جاری کی جائے. یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا، یہ کنایا ہے. کیسے کنایا ہے؟ آپ کو بھی بتایا تھا کہ کنایا وہ لفظ ہے جس کے مرادی معنی پوشیدہ ہوتے ہیں. اس میں کیا مرادی معنی پوشیدہ ہے؟ صاف تو لگ رہا ہے، وہ کہہ تو رہا ہے جامع تو، وہ کہہ رہا ہے کہ جامع تو میں نے جمع کیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے عورت سے کیا ہے. وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جمع والا کون سا والا کیا ہے؟ حرام والا کیا ہے. وہ کہہ تو رہا ہے. کون سے معنی پوشیدہ ہے؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے معنی پوشیدہ ہے، ابھی آپ کی سمجھ میں آئے گا. دیکھیں، حرام جمع صرف زنا کو نہیں کہتے ہیں جی. یہ جو حرام جمع ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی، اس بیوی کو حیض آ رہے ہو، حالت حیض میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لے، تو یہ جمع بھی تو حرام ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جو آپ کو ابھی بتایا تھا کہ وطیف دبر، دبر کے مقام میں اگر اس نے دخول کیا، تو بھائی وہ بھی تو حرام ہوتا ہے. تو یہ جو کہنے والا انی جامعت فلانۃ جمعان حرامن کہنے والا، اس کا معنی یہاں پر پوشیدہ ہو چکا ہے. پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا ہے. شاید وہ یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ اس نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں جمع کیا تھا. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے وطی بالشبہ، دھوکے میں، دھوکے سے، دھوکے میں آ کر وطی کر لی، اس پر بھی زنا کی حد نہیں لگتی ہے. تو حرام تو وہ بھی، جمع تو وہ بھی ہوتا ہے، اور جمع کون سا؟ حرام والا. تو اس میں، اس کا مطلب اس میں کئی معنی پوشیدہ ہے. یہ یہاں لکھا تو ہے میں نے، حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جمع کیا تو یہ بھی جمع، جمع حرام ہے. وطی بھی شبہ کی تو یہ بھی جمع حرام ہے. اور وطی فی دبر کی تو یہ بھی جمع حرام ہے. تو اس آدمی کو کیا زنا میں پکڑ لیا جائے گا؟ دیکھیں لکھا ہے یہاں پہ میں نے، شریعت میں حرام جمع سے مراد زنا ہے. ابھی تو یہی لکھا ہے، آگے پھر اس کو کیٹیگرائز کر رہا ہوں نا. پہلے تو، پہلے آپ کو کنفیوز کیا، پہلے ٹینشن دی آپ کو، او ہو زنا کی اس نے اقرار بھی کر لیا ہے. اب دیکھیں، شریعت میں حرام جمع سے مراد زنا ہے، تو کیا اس کے اقرار پر انی جامعت فلانتن جمان حرامن، اس کے اقرار پر زنا کی حد جاری ہو جائے گی؟ یس یا نو، کوشچن مارک لگایا، پھر جواب دے رہا ہوں کہ نہیں، نہیں ہوگی. اچھا کیوں؟ کیونکہ اس آدمی کا بیان سراسر کنایا کے الفاظ پر مشتمل ہے. اب پتہ چلا کنایا کیا چیز ہوتی ہے. اور اصول یہ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ اصول ہے، یہ یاد رکھیے گا. اصول فقہ پڑھنے آئے نا آپ لوگ، ویسے ابھی تک میں اصول نہیں پڑھا رہا آپ کو، ابھی تو الفاظ کی پہچان بتا رہا ہوں. لیکن چلیں، ایک اصول بتانا ضروری ہے، ورنہ یہ لفظ کنایا سمجھ میں نہیں آئے گا. ہے تو مت کیا بات ہو رہی تھی کہ کیونکہ اس کا بیان جو ہے وہ کنایا ہے، یہ جو پوری بات لکھی نا، یہ پوری کنایا ہے. اور اصول یہ ہے کہ کنایا سے عقوبات قائم نہیں کی جاتی ہیں، سزائیں، عقوبات جن میں حد لگتی ہے جی. جیسے وہ زنا کی اور چوری کی، تہمت کی، حد قذف، جتنی اسلامی جو سزائیں ہیں، وہ کسی کنایا سے نہیں ہو سکتی. ہاں، نہیں کی جاتی، نہ کی جاتی ہیں، نہ کی جا سکتی ہیں. کنایا کے اندر وہ پوٹینشل ہی نہیں ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ کہ وہ کوئی حد نافذ کرنے کے قابل بن سکے، وہ تو صریح میں ہوتا تھا. کنایا کی وہ پوزیشن نہیں ہے، نہ اسٹیٹس ہے اس کا. لہذا یہ جو جماعن حرامن لکھا ہے تو حرام جمع کا اقرار کرنے والے پر زنا کی حد جاری نہیں کی جائے گی. کب تک نہیں کی جائے گی؟ نہیں کی جائے گی، بس نہیں کی جائے گی. ہاں، جب تک وہ صریح الفاظ استعمال نہ کر لیتا، وہ صریح الفاظ جو زنیتو والے تھے ہیں. کیونکہ حرام جمع کے لفظ میں کئی معنی پوشیدہ ہیں. دو میں نے اس میں سے لکھ دیے ہیں کہ حالت حیض میں بھی جو ہوتا ہے وہ جمع حرام ہوتا ہے.
اور वती भी शुबा भी वो होता है कि इसमें जिमा जो किया जाता है वो हराम होता है। ठीक है, हराम होता है, हराम से मुराद ये है कि वो हराम होता है, गुनाह वाली बात होती है, हराम वाली बात होती है। लेकिन हद जारी करने वाली बात नहीं होती। तो अब आपने सरी और किनाया दोनों को आपने पहले तो आप देखें, आपने लिखना है। जब आप अपने पास इसको लिख लेंगे ना, सरी को एक पेज पे लिखें और उसके बराबर वाले पेज पे किनाया लिखें। फिर दोनों को अच्छी तरीके से अकल को हाजिर करके सामने रख के सरी को और किनाया को कंपेयर करें। तो आपको पता चलेगा कि आप उसूल फिक की किताबें पढ़ने से जो डर डर के पीछे हट रहे थे, और आप सोचते थे और आप हमें बताते थे कि भाई ये तो बहुत मुश्किल टॉपिक है, आप कहेंगे सबसे आसान तो यही टॉपिक है। बल्कि सबसे आसान और सबसे दिलचस्प और सबसे इंटरेस्टिंग। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरीके से हमारी दिलचस्पी अपने दीन में और अपने कलाम में हमें इस्तिकामत अता फरमाए, बाकी रखे और साबित कदमी अता फरमाए। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम क्या होगा? इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, दलालतुन्नस और इक्तदाउन्नस। ये भी बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब हम चलते हैं इस्तिदलाल के तरीकों की तरफ।